لائق حمد ہے وہ ذات جس ذات احدیت نے ہم سب کو محبت اہل بیت جیسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ آج اس آقازادی کا یوم شہادت ہے۔ مخدومہ کونین، مادر حسنین، دختر رسول ثقلین، سیدۃ نساء العالمین، کائنات کی وہ عظیم بی بی کہ جس کے لیے میں اتنا کہا کرتا ہوں کہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے ہوتے ہوئے اللہ نبوت اور امامت کا تعارف جس بی بی کے ذریعے کرائے اسے بطول کہتے ہیں۔ اور میرے دوستو یاد رکھنا، سیدہ عام خاتون نہیں ہے جس کے لیے بابا نے فرمایا الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں، رشتے میں بیٹی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، علماء نے لکھا کہ بیٹی اور ماں کا مقام کوئی ایسا عظیم ہے۔ سیدہ ماں ہیں، زینب کبریٰ بیٹی ہیں، ماں وہ ہے جس کا نام نبیوں کے سلطان نے جسے ام ابیہا کہا، اور زینب وہ ہے جس کو اللہ نے زین و ابن کہا۔ یہ کمال ہے، یہ کردار ہے۔ ماں کو سلطان الانبیاء زبان ترجمان وحی نے کہا الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں، اور بی بی زینب کو رب نے کہا زین و ابن، بابا کی زینت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بابا کے ساتھ محبت کرنے کا جو معیار زہرا اور زینب نے بتایا ہے، وہ معیار یہ ہے کہ جب محبت کمال کو چھوتی ہے تو بابا ام ابیہا کہہ دیتا ہے اور رب زین و ابن کہہ دیتا ہے۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو بزرگوں؟ اور یہ لفظ ام ہے، اتفاق سے میری مجلس میں بزرگوار بیٹھے ہیں، ام عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کہ وہ بطن جس سے بچہ پیدا ہو، لیکن علماء لغت نے کئی اور معنی لکھے ہیں۔ ام کو ام کیوں کہتے ہیں؟ مستور جس کے بطن سے بچہ پیدا ہو اسے ام کیوں کہتے ہیں؟ کہ ام کا ایک معنی ہے کہ جس بطن سے بچہ پیدا ہو اس بطن والی کو ام کہا جاتا ہے، اور ایک معنی یہ ہے اس کو ام اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی مصیبت و پریشانی ہوتی ہے تو وہ اس کی تسلی کا سبب ہوتی ہے۔ کہا پھر پیغمبر نے زہرائے مرضیہ زکیہ محدثہ کو الفاطمۃ ام ابیہا کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ جب کائنات پریشان ہوتی ہے محمد تسلی دیتا ہے، جب محمد پریشان ہوتا ہے تو زہرا تسلی دے۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے میرے دوستو؟ ایک وعدہ تھا جس میں وفا نہیں کر سکا، البتہ وہ میں بانیان سے خود بات کروں گا، اس لیے کہ اس کے لیے کم از کم 5 مجلسوں کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ زندگی باقی تو اگلے سال تینوں کی تینیں مجلسیں بی بی کے خطبہ فدق پہ پڑھوں گا، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ٹائم بھی ایسا ہو کہ جس میں آپ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ میرے دوستو بزرگوں یاد رکھنا، یہ وہی بی بی ہے جس کا تعارف پیغمبر خدا نے کرایا، جس حدیث کو میں نے پرسوں بھی پڑھا اور آج پھر پڑھا کہ الفاطمہ تو بضعۃ منی من احبہا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ زہرا میرا ٹکڑا ہے، زہرا میرا ٹکڑا ہے، جس نے میرے اس ٹکڑے کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا، جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے میرے اللہ کو محبوب رکھا، جس نے میرے ٹکڑے کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے میرے اللہ کو اذیت دی۔ متوجہ رہنا، کیوں پیغمبر نے کہا زہرا میرا ٹکڑا ہے؟ ان لفظوں پہ غور رہے۔ کائنات میں بڑی عظیم خاتون گزری ہیں، حضرت حوا ام البشر ہیں، ماں ہیں تمام انسانوں کی، آدم ابو البشر ہیں، جناب حوا ام البشر ہیں، با کمال ہیں کہ جس کی نسل سے انسان چلے، لیکن 2 رشتے ہیں حوا کے پاس، تیسرا نہیں ہے۔
حوا ماں بھی ہے، حوا بیوی بھی ہے، حوا بیٹی نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ بیدار بیٹھے ہیں بھئی۔ جناب حوا ام البشر ہونے کے باوجود ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی نہیں ہے۔ مریم ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی نہیں ہے۔ اگر کائنات میں کامل اسوہ کوئی نظر آتا ہے، جو بیٹی کے لیے بھی اسوہ ہو، جو زوجہ کے لیے بھی اسوہ ہو، جو ماں کے لیے بھی نمونہ ہو، تو میری جان قربان ہو جائے زہرا کے خاک پا پر اگر کوئی کائنات کی عورتوں کے لیے اسوہ کامل نظر آتا ہے تو وہ فاطمہ زہرا کی ذات نظر آتا ہے۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ اللہم صلی محمد وآل، اتنی تعداد میں بیٹھے ہیں، ایک باواز بلند صلوات پڑھیں زیادہ اللہ محمد۔ آپ تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں بھائی؟ اور میری مجلس میری بیٹیوں اور بہنوں کے لیے آج کی مجلس، پیغمبر نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ کیوں کہا میرا ٹکڑا ہے؟ اور کل بھی مولانا نسیم صاحب شاید مجھ سے پہلے یہ جملے کہہ رہے تھے کہ لفظ بضع کا معنی جگر کا ٹکڑا نہیں ہے۔ دیگر حدیثیں ہیں، میں نے خود پڑھی ہیں، جن میں پیغمبر نے بی بی کا تعارف کرایا، فاطمہ میرا دل چین، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، فاطمہ میرے بدن کا جز، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا۔ اور خود حدیث قصہ کے اندر بھی ہے، جب پانچوں اکٹھے ہو گئے، اللہ کے حضور نے چادر کو پکڑا اور اشارہ کیا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی، لحمہم لحمی دمہم دمی، یولمنی ما یولمہم و یحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالمہم و عدو لمن عداہم۔ میرے اللہ، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ یہ باتیں حق ہے، میں کسی کا بھی کسی ایسی شے کا انکار نہیں کرتا، حدیثیں بھی ہیں، لیکن اس حدیث کو سمجھیے، یہاں بات نسبت کی نہیں ہے، بات نسب کی نہیں ہے۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ چلے قرآن کی طرف، سورہ مبارکہ احزاب ہے، قرآن مجید میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ لوگوں، میں نے نبی بھیجا تمہاری زندگیاں بدلنے کے لیے، اسوہ بنا کر، آئیڈیل بنا کر، نمونہ بنا کر۔ نبی کیا ہے بولو؟ نمونہ، آئیڈیل، رول ماڈل۔ جی، اور کس کس کے لیے؟ نبی کس کس کا نبی ہے؟ اگر انسانیت کی بات کرو تو انسان میں مرد انسان ہے تو اس کا بھی نبی ہے، عورت انسان ہے تو اس کا بھی نبی ہے۔ بس معلوم یہ ہوا میرا نبی عورتوں کے لیے بھی اسوہ ہے، مردوں کے لیے بھی اسوہ ہے، عورتوں کے لیے بھی رول ماڈل ہے، مردوں کے لیے بھی رول ماڈل ہے، عورتوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے، مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ اب نبی کی زندگی آنکھ میں دو قسم کی ہستیاں ہیں، ایک کو مرد کہا جاتا ہے، ایک کو عورت کہا جاتا ہے۔ جب مردوں کی بات کرو تو تین گروہ نظر آتے ہیں، ایک بیٹا، ایک شوہر، ایک باپ۔ نبی بیٹے کے لیے بھی رول ماڈل، نبی شوہر کے لیے بھی رول ماڈل، نبی باپ کے لیے بھی رول ماڈل۔ اب رول ماڈل دو اندازوں سے ہوتا ہے، ایک مرتبہ وہ بتاتا ہے ایسے بن جاؤ، ایسے بن جاؤ، ایک دفعہ بتاتا نہیں ہے، جیسا بننا ہو ویسا بن کے دکھاتا ہے۔ مرد کیسا ہو، بیٹا کیسا ہو، نبی نے بتایا بھی، بیٹا بن کے دکھایا بھی۔ شوہر کیسا ہو، نبی نے بتایا بھی، شوہر بن کے دکھایا بھی۔ باپ کیسا ہو، نبی نے بتایا بھی، باپ بن کے دکھایا بھی۔ لیکن بیٹی کیسی ہو نبی بتا سکتا ہے، بیٹی بن کے دکھا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ نبی رحمت کا تعلق ہے مردوں کی صنف کے ساتھ، اور اس بیٹی کا تعلق ہے عورتوں کی صنف کے ساتھ۔ بیوی کیسی ہو نبی بتا سکتا ہے، بن کے نہیں دکھا سکتا۔ ماں کیسی ہو نبی بتا سکتا ہے، لیکن بن کے نہیں دکھا سکتا۔ میں قربان چلا جاؤں نبی کے کلام پر اور زہرا کی عظمت پر کہ میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ میں رسول
رسول ہوں تو رسالت کا ٹکڑا ہے، میں نبی ہوں تو نبوت کا ٹکڑا ہے، میں رحمت ہوں تو رحمت کا ٹکڑا ہے۔ اسی لیے کہا تھا کہ بیٹی کیسی ہو بتانا میرا کام ہے، نبھانا میری زہرا کا۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ متوجہ بیٹھے میری بات، توجہ رہے بانی ہے نا، ان کا تو آنا جانا لگا رہے گا نا، آپ تو ادھر میرے پاس بیٹھے نا، ذرا میری طرف توجہ رکھنا۔ جی بیوی کیسی ہو نبی بتاتے رہے، زہرا بن کے دکھاتی۔ ماں کیسی ہو نبی بتاتے رہے، سیدہ بن کے دکھاتی رہی۔ اگر اس کو اور کھولوں تو یوں کہہ سکتا ہوں، بیٹی کا معیار بھی محمد نے بتایا، بیوی کی عظمت بھی زہرا کے بابا نے بتائی، ماں کا معیار بھی پیغمبر نے بتایا۔ اور یہ حدیثیں آپ جانتے ہیں، بیٹی رحمت، زوجہ ایمان کی محافظہ، ماں کے قدموں میں اولاد کی جنت۔ دوستو جو بھری کائنات میں ڈھونڈ لو، نہ نبیوں کی بیویوں میں کوئی ایسی بیوی ہے، نہ کسی ولی کی بیویوں میں کوئی ایسی بیوی ہے، نہ کسی اور امام کی بیویوں میں کوئی ایسی بیوی ہے جس کو اللہ نے وہ منصب دیا ہو جو محمد کی زہرا کو دیا ہے۔ زہرا رحمت بھی بنی ہے، زہرا ایمان کی محافظہ بھی بنی ہے، زہرا کے قدموں میں اولاد کی جنت بھی ہے۔ لیکن کس کس کے لیے رحمت ہے؟ اس کے لیے جو خود عالمین کی رحمت ہے، وہ ایمان کی محافظہ ہے اس کے لیے جو خود کل ایمان ہے۔ اور زہرا کے قدموں میں جنت ان کی رکھی ہے جن کے قدموں میں کائنات کی جنت موجود ہے۔ کوئی میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ آج اپنی نسلوں کو بچائیے، تربیت کیجئے۔ نہیں اسلام روکتا آپ اچھا لباس نہ پہنیں، نہیں اسلام کہتا آپ اچھا کھانا نہ کھائیں، نہیں اسلام کہتا میری بیٹی اور بہن اچھا لباس نہ پہنے۔ اسلام نہیں روکتا اچھا کھانا کھانے سے بھی، بلکہ انسان اس کے اللہ تو اس کے لیے ملائمت کرتا ہے، اسے لئیم کہا گیا ہے، جس کے پاس ہو نہ خود کھائے نہ دوسرے کو کھلائے۔ گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ اسلام میں تو شدید مذمت ہے، شدید مذمت ہے ایسی شخص اچھا کھانا کھائیں، اچھا لباس پہنیں، لیکن یاد رہے شرعی حدود کا خیال رہے۔ اچھا لباس مغربیت کی گندگی سے نہیں بنتا، اچھا لباس زہرا کے کردار سے بنتا ہے۔ سیدہ کو اپنے گھروں میں لائیں، محمد کی زہرا کو اپنے گھروں کے اندر لائیں۔ میری بیٹیاں بہنیں 13 جمادی الاول سے 20 جمادی الثانی تک یہ 37 ڈیز 37 دن بنتے ہیں۔ سیدہ کو 1 گھنٹہ روزانہ اپنے گھروں میں ڈسکس کیجئے، سیدہ نے بچے کیسے پالے، سیدہ نے علی کی خدمت کیسی کی، سیدہ نے مہمانوں کو کیسے ریسیو کیا، سیدہ نے بابا کی خدمت کیسے کی۔ ایک ایک معاملہ ڈسکس کرتی جائیں۔ سیدہ کا پردہ کیسا تھا، سیدہ کی عبادت کیسی تھی، سیدہ کا تقوی کیسا تھا، سیدہ کی زندگی کیسی تھی، سیدہ کا اٹھنا کیسا تھا، سیدہ کا بیٹھنا کیسا تھا، سیدہ کی نماز کیسی تھی، سیدہ کا روزہ کیسا تھا، سیدہ کا بچوں سے سلوک کیا تھا، سیدہ کا غلاموں سے سلوک کیا تھا، سیدہ کا کنیزوں سے سلوک کیا تھا۔ ایک ایک موضوع ہر دن اپنے گھر میں زیادہ دیر نہیں 1 گھنٹہ ڈسکس کیجئے۔ پھر یاد رکھنا جب روزانہ 1 گھنٹہ محمد کی زہرا تمہارے گھروں میں آتی رہے گی، پھر یاد رکھنا انہی گھروں میں خالی زہرا نہیں آئے گی، رب کا نور آ جائے گا، اور جدھر نور آتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تھکے دینے میں بیٹھے ہوئے چاہتے ہو کہ شیطان بھاگے؟
کیسے بھاگے گا؟ کچھ شیطان تو ہم نے خود اپنے گھروں میں داخل کیے رکھے، کچھ تو ہم خود لے کر آئے ہیں۔ یاد رکھنا، دیکھو کس قدر غلاظت ہے۔ بچائیں اپنے نسلوں کو، تربیت کیجئے، بیٹی کو بتائیں۔ دیکھو دوستو کس قدر غلیظ نعرہ ہے جو آج لگ رہا ہے آپ کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے۔ جناب اسلام تو دقیانوسی مذہب ہے، یہ تو عورت کو مرد کے شانہ بہ شانہ نہیں چلنے دیتا، یہ تو عورت کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا۔ آپ جانتے ہیں اسلام کی عظمت کیا ہے؟ یہ اسلام ہے جس نے ماں کو ماں، بہن کو بہن اور بیٹی کو بیٹی رہنے دیا۔ جائیے مغربیت کا گندا کلچر دیکھ لیجیے، کوئی احترام نہیں ہے۔ رشتوں کا تقدس اسلام میں ہے، رشتوں کی پاکیزگی اسلام میں ہے۔ اور دیکھیے گا ایک نعرہ لگا تھا نا، آپ کے ملک میں بھی لگا، بڑا سوشل میڈیا نے اسے اٹھایا، میرا جسم میری مرضی، ہم جو مرضیہ کریں۔ یہ ہے مغربیت کی گندگی۔ ناراض تھے گئے ہو؟ آپ تو ماشاءاللہ کریں نا، میری بات تو آج مزدورات سے ہے نا جی۔ یہ ہے مغربیت کی گندگی، میرا جسم صحیح، میری مرضی، جہاں مرضی جائیں۔ نہیں، جسم میرا نہیں ہے، اس جسم کا خالق کون ہے؟ بولو تو صحیح یار، اللہ خالق کل شیء۔ یہ آنکھوں کو بینائی کون دیتا ہے؟ اچھا نہ لو اللہ کا، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، بالکل آپ کی شیعت پہ حرف نہیں آئے گا۔ اللہ کا نام ذرا زور سے لو۔ یہ آنکھوں کی بینائی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ بیٹھے ہیں بھائی، یہ بینائی کون دیتا ہے؟ اللہ جی۔ یہ زبان کو بولنے کی طاقت کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ یہ ہاتھوں کو طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اگر میرا جسم ہے تو یہ کمزور کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر میری مرضی ہے تو یہ چشمہ کیوں لگ گیا ہے؟ اگر میری مرضی ہے تو یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ نہیں، یہ ہے مغربیت کی غلاظت کہ جسم بھی میرا، مرضی بھی میری۔ اور یہ ہے زہرا کے بابا کی شریعت جو کہتی ہے نہ جسم تیرا نہ مرضی تیری، جسم رب کی امانت، مرضی اس جسم پہ 3 مرضیاں چلائے گا تو کامیاب ہوگا، کوئی چوتھی مرضی نہ آنے دینا۔ یا اللہ کی مرضی، یا اللہ کے رسول کی مرضی، یا رسول کی آل کی مرضی۔